اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام 25 محرم 1442 ہجرہ 2020 کی سبا امام بارگاہ سین حوزے کی یہ مجلس اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے۔ اس خمسے کی مجلسیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن میری اس سلسلے کی یہ آخری مجلس جو شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام کی یہ مجلسیں ہیں، جو آج اس سلسلے کی آخری مجلس۔ دوستو، پہلی مجلس سے میں نے یہی دعا کے کلمات، شکر کے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس کے بعد کا شکر تھا الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ اگر اللہ گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا، ماں بیٹی کے سامنے نہیں۔ ہر انسان کے گناہ ہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا بڑا ستار ہے کہ اس نے گناہوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ اندھیرے میں گناہ ہوا، اکیلے میں گناہ ہوا، حجرے میں گناہ ہوا، کسی نے نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا بڑا ستار ہے کہ اس نے جب معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہم کو پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دوستو، یہی چیز اللہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا، یہی چیز اللہ بھی اپنے بندوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، تم بھی اپنے واٹس ایپ کو چیک کر کے لوگوں کے سامنے مارکیٹ میں مت لے کر آؤ، کسی کی کوئی بات مت کرو، کسی کی کوئی عیب باہر لے کر مت آؤ۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ جب تم کسی میت کو غسل دو، جب کسی میت کو غسل دو تو باہر آ کر یہ مت بولو کہ اس کے جسم پہ یہ دھبا تھا، یہ پیچ تھا، اس کا جسم ایسا تھا، وہاں پہ یہ تھا، پوری زندگی اس نے چھپایا تھا، اور جب وہ مجبور ہو گیا، جب تم نے اس کو غسل دیا تو جسم کی کوئی چیز باہر آ کے بولنا نہیں۔ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تم کسی کا گناہ کو اوپن کرتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو اوپن کرتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہمیشہ کوشش کرنا، ہمیشہ ٹرائی کرنا کہ کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا، بالکل نہیں۔ ایک ریولیوشن لانا، یہ آج ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ یہ پرابلم ہے کہ وی ڈونٹ کیئر، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم بالکل اوپن کر دیتے۔ اس نے ایسا کیا، اس کے گھر میں یہ ہوا، اس کی بیٹی نے یہ کیا، اس کے بیٹے نے یہ کیا، اس کے وائف کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ۔ وائے 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 وائے، اپنے آپ کو چیک کرو کہ میرے بھی گناہ ہیں۔ اگر اللہ اوپن کر دے تو پھر حشر کیا ہونے والا ہے؟ شہر میں رہ نہیں سکتے، رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ اوپن ہو جائیں پھر تمہارا بیٹا تم کو دفن نہیں کرے گا، بچوں کے سامنے تمہاری عزت چلی جائے گی کہ بچے بولیں گے یہ میرا باپ، ایسا تھا میرا باپ۔ جب اللہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا، اللہ تمہارے گناہوں کو، اگر یاد رکھو، اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے۔ روزانہ پڑھو یا ستارو یا ستارو یا 100 مرتبہ پڑھو، 110 مرتبہ پڑھو، منیمم 18 ٹائمز بولو
یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو، فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے 18 ٹائم، ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز پڑھو، تو اللہ پھر تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ تم یا ستارو پڑھو اور لوگوں کے ایپ کو سامنے لا رہے، اگر کوئی بیٹھ کے تم سے بات بھی کرے، تم سے بات بھی کرے کسی کے بارے میں، افسوس یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم مجلسوں میں فرش اعضاء پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مجلس ختم ہو گئی اور ایک دوسرے سے بات کرے، اس کے پاس یہ ہوا، اس کے پاس یہ ہوا۔ ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ جو مجلس کا ثواب آپ کو ملنا ہے وہ ثواب ختم ہو جائے گا۔ if we talk about others، if we talk about others، ختم ہو جائے گا تمہارا جو ثواب ملنے تھا، جو اللہ تم کو دے رہا تھا، جو بیوی تم کو دے رہی تھی، اگر تم نے کسی مومن کے گناہ کو سامنے کر دیا۔ اس بیماری سے بچو، یہ بیماری ڈیزیز ہے، کینسر ہے، تم کو ختم کر دے گا، تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ عیب ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ختم ہو جاتا ہے، لٹرلی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کی بات سامنے لے، ہر کے بارے میں بات کرنا۔ اللہ اتنا ستار ہے، تاریخ کے کئی مشہور واقعات ہیں۔ نبی موسیٰ کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آج میرے منہ سے سن لیں کہ میں دوسری طریقے سے پڑھا۔ میں نے بھی بہت پڑھا ہے، لیکن میں آج دوسری طریقے سے سبا امام بارگاہ کی اس مجلس میں پڑھا، چوتھے امام کی شہادت کی مجلس ہے، کہ اس لیے کہ امام نے ہم کو یہی درس دیا کہ کبھی کسی کے بارے میں بات مت کرو، بالکل کوشش کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ مل جل کے محبت سے رہیں۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں بات کرو گے تو پھر نفرتیں پیدا ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ایسا ہے، پھر عزت رہے گی اس کے دل، میرے دل میں اس کی، میرے دل میں اس کی عزت رہے گی؟ ارے وہ ایسا ہے، بظاہری طور پہ تو بڑا نیک ہے، اچھا وہ ایسا کرتا ہے۔ افسوس ہے یار، افسوس ہے۔ یہ امام علی کے شیعہ، مولا علی نے کبھی، مولا علی نے ہمیشہ اس کو کنڈم کیا، چوتھے امام کی پوری زندگی چوتھے امام یہ بولتے رہے کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ادرس۔ اس گھر میں رحمت نہیں آتی جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے۔ تم اللہ پہ چھوڑ دو، لیو اٹ آن اللہ، لیو اٹ آن اللہ، کہ اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ کی برائی بھی کوئی کر رہا، اگر آپ سے کوئی ناراض بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے وہ ناراض ہے یا تم مجھ سے ناراض ہو اور تم مارکیٹ میں اس کی باتیں کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اوپن نہیں کر سکتے، اپنی زبان نہیں کھول سکتے کہ جب اگر میں دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے لگا، اور آج اتنا کامن ہو گیا، ایون مجلس کے بعد کار پارک میں کھڑے رہ کر، ٹیلی فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہم اوپن کر رہے ہیں اس کا ایسا، اس کا ایسا، اور پھر فیملی ممبرز، سگے بھائی کی برائی کر رہے ہیں، سگے بھائی کا۔ اللہ ایسا ستار ہے کہ اللہ کسی کی چیز کو سامنے نہیں لاتا۔ آپ صرف یہ سوچو، اگر میرے عیب، میرے گناہ اوپن ہو جائے، میں رہ سکوں گا؟ میں زندہ رہ سکوں گا؟ گھر سے باہر نکل سکوں گا؟ اپنی وائف کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کیا حشر ہوگا؟ صورت بتا سکوں گا میں؟ انسان نہیں مر جائے گا۔ اللہ یہی چاہ رہا، ہر انسان کے گناہ ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ سے محبت نہیں بھی، آپ کی دشمنی بھی ہے، تو ایک ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہیں تو آپ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرو۔ بہترین دعا میں یہ دعا بتائی گئی کہ دشمن کے لیے دعا کرو، وہ تم ناراض ہو نا، تم کو ستاتا ہے نا، اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کو توفیق دے دے۔ وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی جب تم دوسروں کے لیے کرتے اور ایسے لوگوں کے لیے کرے جو تم کو ہرٹ کر رہا۔ یہ معصومین کا طریقہ ہے۔ اور شیعہ نے حیدر کرار، اور افسوس سے میں بول رہا کہ یہ زیادہ بیماری عورتوں میں ہوتی ہے، سین ہوزے کی عورتوں میں نہیں ہوتی۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کے پاس ٹائم ہے، کہیں بیٹھے اس نے کیا کیا۔ ارے اتنی افسوس کی بات ہے کہ میں کسی کے پاس، کسی نے مجھے بلایا، کھانے پہ بلایا، بیٹھ کے میں کھانا کھایا، دعوت دی اس نے مجھے، اس کی بیوی نے 2 گھنٹے کھڑے رہ کے کھانا بنائی، باہر نکل کے میں بول رہا اس سالن میں نمک کم تھا۔ What do you want? Actually ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم نے کہا یار وہ سالن اچھا نہیں تو اس میں نمک تھا، اس میں مرچی زیادہ تھی، It was tasteless۔ ارے اس نے محنت کر کے تم کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا کھانا بنایا، تم کو انوائٹ کیا عزت کے ساتھ، اور تم نے اس کے کھانے کی برائی کر دی۔ مطلب what are we expecting؟ میری نماز قبول ہوگی، میرے روزے قبول ہوں گے؟ پلیز میں یوتھ کا میسج دے رہا کہ تم ریولیشن لانا، تم انقلاب لانا۔ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی تمہارے پیرنٹس بات کریں نا کسی کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے،
वेरी पोलाइटली लो वॉइस में बोले, माम प्लीज चेंज द टॉपिक, इट्स हराम। साफ बोल दो, बहुत मोहब्बत से बोलना, बड़ी आवाज से नहीं बोलना, लो वॉइस में बोलना, मॉम दिस इज हराम, डैड दिस इज हराम, वी शुड नॉट टॉक अबाउट अदर्स। हमेशा हर आदमी की अच्छाई, मैं तो ये कहता हूं कि चलो बहुत बुरा है वो इंसान, 10% तो अच्छाई होगी, 90% बुराई होगी, तो 10% बता दो बस। अब तारीख का वाक़या सुनो कि अल्लाह कितना सत्तार है, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे, अल्लाह कितना बड़ा सत्तार है। देखो नबी मूसा का जमाना, बड़ा मशहूर वाक़या, नबी मूसा का जमाना, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत गर्मी हो गई थी बेइंतहा, और लोग भूखे मर रहे हैं, ड्राउट जिसको बोलते वो हो गया था। अल्लाह से रोज़े में भी बारिश हो जाए, यार मैं दुआ कर रहा हूं, आपके पास इतनी फायर हुई, मौला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और जल्द से जल्द रहमत आ जाए। रहमत के लिए सलवात पढ़ना, एक सलवात की तस्बीह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, 100 टाइम सलवात पढ़ो या 110 मरतबा सलवात पढ़ो। 14 मासूमीन को हदिया कर दो, और बीबी खतीजतुल कुबरा को और बीबी फातिमा बिनते असद को। 14 मासूमीन, बीबी खतीजतुल कुबरा और बीबी फातिमा बिनते असद, और हमारी इमाम की वालिदा बीबी नरजिस खातून और बीबी हकीमा खातून, ये 4 खवातीन को हदिया करो और 110 मरतबा सलवात पढ़ो। सलवात पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह, जैसे आजकल सैन होजे में, पूरा कैलिफोर्निया में ज़बरदस्त हर तरफ आग ही आग है, और आग के बाद जो प्रॉब्लम हो रहा कि बारिश हो जाए कि नॉर्मल हो जाए, तो ये दुआ सलवात पढ़ के दुआ, इसलिए कि सलवात रहमत है और आसमान से बारिश का आना रहमत है। सलवात पढ़ के दुआ करके अल्लाह 14 मासूमीन, बीबी खतीजतुल कुबरा, बीबी फातिमा बिनते असद, बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून, हदिया करके बोलो कि परवरदिगार ये मासूमीन का वास्ता अपनी रहमत को नाजिल फरमा दे, अपनी रहमत को नाजिल फरमा दे, और इस वबा से हमको महफूज। रोज सलवात पढ़ के अगर तुम हदिया करो 14 मासूमीन को और ये 4 बीबियों को, तुम्हारे पास रहमत है। इसलिए कि सलवात क्या है, सलवात का आप बोले आओ सलवात से क्या होगा, सलवात से क्या होगा, आप रहमत चाहते ना आसमान से है, आप चाहते कि रहमत आए। चलो आजकल तो बारिश हो रही, चलो रहमत आ रही समझे, फिर भी रहमत चाहते, हर आदमी चाहता रहमत है। इसलिए जब रहमत आती है तो मुसीबत दूर होती है। अपने घर में बच्चों से पढ़ो, जितना पढ़वा सकते पढ़ो, मासूम बच्चे पढ़ेंगे तो, इसलिए कि सलवात रहमत है। सलवात में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, आपकी सलवात कंप्लीट हो गई। वह अज्जिल फरजम, दुआ इमाम की ज़रूर, ये जरूर पढ़ना, उससे रिश्ता बनता है इमाम का। आपने दुआ की 14 मासूमीन को दिया क्या कि अल्लाह मैं ये सलवात रहमत की ये तोहफा मैं दे रहा 14 मासूमीन को, उनके सदक़े में तो अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। आप सोचो कि आपने अगर 14 मरतबा 14 मासूमीन को हदिया किया और 2 ये बीबियों को हदिया किया, अगर 14 मासूमीन में से कोई एक मासूम सिर्फ इरादा दुआ कर दे कि अल्लाह इस पर भी रहमत को नाज़िल, तो 100% रहमत नाज़िल, तुम्हारे घर में रहमत नाज़िल होगी, तुम्हारी जिंदगी में रहमत नाज़िल होगी, तुम बड़े बड़े इशू से बचोगे। सलवात की तस्बीह बिला नागा रोजाना पढ़ना, पढ़ के 14 मासूमीन को हदिया करना, उसके बाद देखो कि तुम्हारे घर के हालात कैसे बदलते, घर में तुम्हारे रहमत कैसे आती। इसलिए कि आज सबसे बड़ा इश्यू यही कि मौलाना कोई दुआ बताओ कि घर में रहमत नहीं, मौलाना दुआ बताओ कि ये रहमत ही नहीं है वापस, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सलवात से बेहतर कोई अमल हुआ, ईजीएस्ट वे आपको बता रहा, ईजीएस्ट वे बता रहा, करके देखना। इसलिए कि सलवात एक ऐसा अमल, बात में बात निकल रही, मैं क्या करूं। मेराज पे जब अल्लाह का रसूल गए थे, सफरे मेराज पे जो आप गए थे, चौथे आसमान पे आपकी मुलाकात कई लोगों से, कई नबियों से हुई, जनाब ईसा से भी हुई, मलकुल मौत से भी हुई, कई इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। और उसी में अल्लाह का रसूल एक एक मलक से, एक एक एंजिल से मिलता जा रहा था। सफर मेराज में यह वाकया मौजूद है कि 4th स्काई के ऊपर जब अल्लाह के रसूल पहुंचे, रहमत क्या है देखे आप, देखा कि एक फरिश्ता, एक एंजिल है, ह्यूज फरिश्ता जो है, बहुत ह्यूज, अल्लाह क्या क्रिएशन है, बहुत ह्यूज, मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कैसा होता है एंजिल, बहुत हसीन खूबसूरत, बड़ा ह्यूज जो है अल्लाह का क्रिएशन है। रिवायतों में है कि जिब्राइल का एक विंग मगरिब है तो एक विंग मशरिक है, आप सोचो ईस्ट एंड वेस्ट है। तो एक फरिश्ते से मुलाकात हुई, अल्लाह का अजीब क्रिएशन, आपको हैरत होगी। अल्लाह का रसूल बोले, आके मेराज से सफर से आने के बाद बोले मैंने एक ऐसे फरिश्ते से मुलाकात की, तो क्या था वो, उसके 1000 हाथ थे, हमारा एक हाथ है ना,
اس کے 1000 ہاتھ تھے، 1000. کیسا کریشن ہوگا؟ اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں تھیں. یہ فنگرز 5 جیسے ہمارے 5 ہے نا ویسے 5. 1000 ادھر with 5. اب سوچو کتنا ہو گیا. اللہ کے رسول کو دیکھ کے اس نے سلام کیا، اس لیے کہ سرکار ہے، سردار انبیاء ہے، ان کے صدقے میں سب یہ لوگ خلق ہوئے. سلام کیا، سرکار نے جواب سلام دیا. جواب سلام دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے، تو کیا کام کر؟ اللہ کا رسول تو جانتا ہے وہ ہمارے لیے. پلیز غور سے سننا، رحمت کیا ہے اس کی بات کر. اللہ کے رسول نے کہا تیرا کام کیا ہے، تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر فرشتے کی ڈیوٹی، کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح پڑھا، کوئی یہ کام کرا. فرشتے وہاں فالتو بیٹھے ہوئے نہیں ہے، ہماری طرح گوسپ نہیں کرتے بیٹھ کے. ہم جیسے 2 مل گئے 4 مل گئے تو گوسپ کرتے نا، جبکہ حکم کیا ہے؟ ذکر امام کرو، ذکر علی کرو، صلوات پڑھو، یہ کرو، اچھی باتیں کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے اخلاق سے بات کرو، ایک دوسرے کی خیریت پوچھو. 1000 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس. آپ پالیٹکس پہ بات کرو، آپ اسپورٹس پہ بات کرو، جنرل بات کرو، ایک دوسرے کے بزنس پہ بات کرو. دیر از نتھنگ رانگ. غیبت مت کرو، لوگوں کی بات مت کرو، بس اتنا ہی. آپ بولیں گے کیا بول لائف ہے؟ بول لائف نہیں بابا. تم اسپورٹس پہ تم کو انٹرسٹ ہے، اسپورٹس پہ بات کرو. بزنس میں انٹرسٹ ہے، بزنس میں بات کرو. اچھی بات کرو، مطلب جو بات کرو ایک اچھی بات کرو. کوئی ایسی بات نہیں کرو کہ جس سے کسی کی عزت جاری، کسی کا نقصان ہو. اسلام صرف یہ بول رہا ہے آپ بہترین ہر ٹاپک میں بات کرو. 1000 ٹاپک ہے، صرف کیا غیبت کی ہمارے پاس ٹاپک ہے؟ اس لیے کہ عورتیں بولتے ارے مولانا اگر کسی کے بارے میں نہیں بات کریں گے کریں گے کیا؟ واٹ ڈو یو مین کریں گے کیا یار؟ اب سوچو، یہ فکر ہو گئی. کہتے مولانا اپنی زبان ہی نہیں کھولے، کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرے. ارے بابا اس کی اچھی چیز کی بات کرو نا. وائی یو وانٹ ٹو ٹاک؟ کہ اس کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے گھر میں جو پرابلم ہوا، وائی یو وانٹ ٹو اوپن. مثال کے طور پر ہسبینڈ اینڈ وائف کا جھگڑا ہو گیا، میں مارکیٹ میں لے کے آ رہا، تم نے سنا اس کے شوہر نے ایسا کیا، اس کی لڑکی نے ایسا کیا، اس کے لڑکے نے ایسا کیا. ارے بابا تم کو بھی لڑکی ہے، تمہارا بھی شوہر ہے، تمہارے گھر میں بھی پرابلم ہو سکتا. اس کے آپ فون کر کے اس کے گھر میں کیا ہوا، لوگوں سے پوچھ رہے اس کے گھر میں کیا ہوا. ارے آپ سے کیا مطلب ہے یار؟ وائی یو وانٹ ٹو نو وائی. یہ بیماریوں سے بچو. کوئی گوسپ مت کرو بڑے آرام کے ساتھ. دیکھو اللہ تمہارے پر رحمت کیسے نازل کرتا ہے. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اس نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا، سرکار نے پوچھا، جب اس نے سلام کیا کہ تیرا کام کیا، تو کرتا کیا؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کسی سے بات کرے، رحمت للعالمین کسی سے بات کرے، کیا بڑی بات ہے. اللہ بس ہم کو زیارت نصیب ہو مدینہ منورہ کے. آپ نے پوچھا تیرا کام کیا ہے، تیری ڈیوٹی کیا؟ اس نے کہا، اب غور سے سننا پلیز، غور سے سننا. سفر معراج کا یہ واقعہ، جرنی ٹو ہیون جو آپ کی ہے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول جب سے دنیا خلق ہوئی، نبی آدم کا زمانہ لے لو، جناب آدم کے زمانے سے لے کے اللہ کے رسول جب گئے تھے اس وقت تک، اس نے کہا آسمان سے جتنی رحمت نازل ہوتی، جتنی بارش کی شکل میں رحمت نازل ہوتی، وہ سارے ڈراپس آف واٹر میرے کمپیوٹر میں میں اس کا حساب رکھتا ہوں، میرے پاس پورا کیلکولیشن ہے کہ اب تک اللہ نے آسمان سے کتنی رحمت کو برسایا. اس لیے کہ بارش جو ہے، رین فال جو ہے، شاور جو ہے، وہ رحمت خدا ہے. اچھا اس نے کیا کہا فرشتوں نے کہ ڈراپس آف واٹر. آج بھی سائنس کیا بتاتی کتنے انچ بارش ہوئی، ڈراپس کوئی نہیں بتاتا. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے نیوز پیپر میں یا چینلز کے اوپر آج اتنے، یہ بولیں گے آج 5 انچ بارش ہوگی، 10 انچ بارش ہوئی، 2 انچ بارش ہوئی، اس طرح بولیں گے. لیکن کوئی آپ کو نیوز ریڈر یا کہیں بھی آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ اتنے ڈراپس آف واٹر آسمان سے زمین پہ گرے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ چیک کر لینا، ڈراپس آف واٹر کہیں لکھا ہوا نہیں. یہ فرشتہ کہہ رہا کہ میرے پاس انچ نہیں ہے، میرے پاس ڈراپس، ایک ایک ڈراپ کا حساب ہے، ایک ایک ڈراپ کا حساب ہے جو رحمت خدا آسمان سے نیچے آ رہی. میرے پاس سارے، میں آئی کین ٹیل یو کہ نبی آدم کے زمانے سے لے کے اب تک جب سرکار معراج پہ گئے کتنی رحمت ڈراپس کے شکل میں زمین پہ آئی، آئی کین ٹیل یو. وہ پورا کیلکولیشن میرے پاس ہے. اتنی تیز، کبھی تیز آتی، کبھی ڈرزلنگ ہوتی، کبھی سلو تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بتا کہ کیا کبھی کوئی رحمت ایسی بھی ہے جو آسمان سے زمین پہ آتی ہے؟ پلیز غور سے سننا. کیا کوئی رحمت ایسی بھی ہے جو اللہ کے پاس سے زمین پہ آتی جس کا تیرے پاس حساب نہیں ہے؟ پانی کی شکل میں تو ہے، تیرے پاس حساب ہے پانی کی شکل کا، لیکن کوئی ایسی بھی ہے
کہ جو آسمان سے رحمت نیچے آتی ہے اور تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. اس نے مسکرا کے کہا یس, جسٹ گیون اسمائل, مسکرا کے کہا یس, میں ایک رحمت ایسی ہے, پلیز 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 غور سے سننا, آپ کے فائدے کی بات کر رہا, ایک رحمت ایسی ہے جو آسمان سے نیچے آتی, اتنی تیز آتی. بعض وقت آپ دیکھتے کتنے ہیوی شاورز رہتے, یہ فرشتہ کہتا اس سے کہیں زیادہ اتنی تیز نیچے آتی کہ میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتا, حساب نہیں کر سکتا کہ رحمت کتنی آ رہی نیچے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا, بارش کے علاوہ بھی ایسی رحمت ہے جو آسمان سے نیچے آتی اور تیرے پاس حساب نہیں, جب کہتے بھائی کہ ڈراپ کا حساب ہے. اس نے کہا یس آئی ڈونٹ ہیو. پوچھا وہ کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہتا ہے جب آپ کی امت آپ کے اور آپ کی اولاد پہ صلوات پڑھتی ہے, جب وہ کہتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم, تو میں بول رہا, تو وہ کہتی ہے, وہ کہتا ہے کہ آسمان سے ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ میں بارش کے خطروں کو تو کیلکولیٹ کر کے حساب رکھ سکتا, لیکن جو آل محمد پہ درود بھیجا جاتا آپ کے اور آل محمد پر, وہ رحمت کو میں حساب نہیں کر سکتا. یہ انڈرسٹینڈ نا, کتنا آسان طریقہ ہے اپنے گھر میں رحمت لانے کا. ہم کو احساس ہے, ہم کو کچھ فیلنگز ہے. میں چاہتا نا اگر آپ نے پڑھیں گے تو سیل ہو جائے گے, کوئی گھر میں بھی پرابلم نہیں ہوگا, صرف رحمت ہی رحمت آئے گی. لیکن ایک چیز یاد رکھو, کنڈیشن سے اپلائی. پھر میں بولتا ہوں, آپ مثال کے طور پہ 100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کر دی, رحمت آ گئی. پھر آپ برائی شروع کر دی, لوگوں کی باتیں شروع کر دی, گھر میں میوزک شروع کر دی, انڈین مووی دیکھنے لگے, تو رحمت رہے گی؟ رحمت چلی جائے گی, رحمت چلی جائے گی. اور آخری زمانے میں 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین سے جبرائیل لے کے آسمان میں چلا جائے گا. سائنس آف ری اپیئرنس آف امام میں یہ 10 چیزیں جس میں رحمت ہے, جس میں برکت ہے, جس میں شرم ہے, جس میں اخلاق ہے, سب چلے جائیں گے. جبرائیل آئے گا, رحمت تمہارے گھر سے لے کے چلا جائے گا. کیوں؟ یہ گناہ کی وجہ سے. اب سنو, آپ نے سن لیا کہ رحمت کتنی بڑی چیز کا نام ہے رحمت. رحمت اگر آ جائے گی نا, دیکھیے دوستو, ہر آدمی دعا کر رہا, آپ مسجدوں میں آ رہے ہیں, آپ گھروں میں جا رہے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے, قرآن پڑھ رہے, عبادت کر رہے, آپ بول رہے اللہ پلیز اپنی رحمت کرنا. جب رحمت آتی ہے تو سب پرابلم دور ہو جاتے, سٹریس دور ہو, ہزار چیزیں دور ہوتی. اب یہ دعا کرتے رہا. اب سنو, نبی موسیٰ, ڈراٹ زبردست, بارش ہی نہیں ہو رہی, رحمت ہی نہیں آ رہی. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا, پوری امت کھڑی ہوئی. اللہ کا یہ وہ نبی ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار, یہ میری امت بھوکی مر رہی, پیاسی مر رہی, تو پلیز بارش اپنی رحمت کو زمین پہ بھیج دے. کہا, آواز آئی اللہ کی کہ اے موسیٰ, او میں موسیٰ, رحمت اسی لیے نہیں آ رہی کہ تمہاری امت میں ایک ایسا گناہگار ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایک ایسا گناہگار ہے کہ جو کثرت سے گناہ کر رہا اور استغفار نہیں کر رہا. میں بار بار بول رہا, افضل ترین عبادت استغفار ہے, یاد رکھو. سو سمپل. نماز عصر کے بعد, عصر کی نماز جب 4 رکعت کمپلیٹ کرو, بی بی کی تسبیح پڑھو تو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 70 ٹائمز بولو. کیوں بولو؟ دن بھر کے اللہ 700 گناہ معاف کر دیتا, 700. استغفار, گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی. پھر بولا گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی. ابھی واقعہ کمپلیٹ کرتا. افضل تر جب بھی تم پریشانیوں میں گھرو استغفار کرو. یہ مولا علی کا بتایا ہوا طریقہ. انسان آیا کہا مولا میں پریشانیوں میں گھرا ہوا, پلیز میرے لیے دعا کریں. امام علی نے کہا جا استغفار کر, اٹھ کے چلا گیا. کہا مولا میرے گھروں میں بیماریاں چل رہے ہیں. امام علی نے کہا جا استغفار کر, اللہ سے معافی مانگ. ایک نے آگے کہا میں رزق کا پرابلم میں, مولا نے کہا جا استغفار کر. پھر ایک نے آگے کہا مولا سٹریس, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا, دھندا نہیں ہو رہا, بزنس نہیں ہو رہا. امام نے کہا جا استغفار. لوگوں نے کہا مولا جو آگے بول رہا استغفار کر. امام نے کہا تمہیں کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ استغفار نے سوری, تمہیں کیا معلوم؟ جب تک سوری نہیں بولو گے رحمت کیسے آئے گی؟ معافی. اور امام نے صرف زبان سے بولا نہیں, دعائے کمیل میں بولا
اللہم اغفر لی ذنوب التی تاب سے دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ سب مولا کے جملے، دعا کمیل کے جملے. میں اسی لیے کہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی بولا، آج پھر ہوا آخری مجلس میں سبا کی، پلیز یار پلیز اپنی زبان میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو. You will understand what you are saying. تو کوشش یہ کرو کثرت سے استغفار کرو. ہر نماز عصر کے بعد 70 ٹائمز بولنا. رات میں سونے سے پہلے. دوستو ایون جب انسان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی، مولا سب کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. جب نماز جنازہ ہوتی تو جنازے کی نماز ختم ہوتی، مولانا 3 مرتبہ بولتے افو افو افو، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اتنی بڑی عبادت ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو سے رہو، یہ بھی نہیں ہے کہ قبلہ رو بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھو. بہت اچھی بات ہے وضو سے رہنا، بہت اچھی بات ہے قبلہ رو ہونا، لیکن تم گاڑی ڈرائیو کر رہے، تم خالی بولتے یہی پڑھتے جاؤ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ. سوری بولنے سے غرور ٹوٹتا، تکبر ٹوٹتا، تمہارا ایگو ٹوٹتا. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ورڈ ہے بولنا اللہ کے لیے وہ استغفار ہے. شیطان کبھی بولنے نہیں دیتا. وہ بولتا what you have done، کیا کیا تم نے، why are you saying sorry، why you are saying sorry. یہ اسٹریٹ بول دے گا آپ کو، آپ کے ذہن میں ڈالے گا don't say sorry. why، تم نے کچھ کیا نہیں، مت بولو سوری. سوری بولتے جاؤ گے تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، رحمت نازل ہوتی جائے گی. یہ معصومی، آپ سوچو چوتھے امام، میرا چوتھے امام جس کی آج شہادت کی مجلس پڑھ رہا ہوں، پوری زندگی دعائے ابو حمزہ شمالی دیکھو کہ میرا مولا کیسے دعا مانگ رہا، کیسے گناہوں کی معافی مانگ رہا. آپ سوچو میں کیا بول رہا، سوچو میں کیا بول رہا. یہ وہ امام ہے، یہ میرا مظلوم امام، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، ماتمدار، گریا کرنے والا بابا پہ 34 برس جو خون کے آنسو رویا، وہ امام استغفار کر رہا، وہ امام بول رہا اللہ تو عفو کر دے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ، غلاف کعبہ کو پکڑ کر میرا چوتھا امام رو رہا، حج کا زمانہ، تڑپ کے رو رہے، تڑپ کے رو رہے، اللہ کے عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے. روئے جا رہے مولا، روئے جا رہے. تو اب بڑی آواز سے تو چاہنے والے جو تھے قریب گئے، مولا پلیز مولا ذرا آہستہ رو، یہ پورا کعبہ بھرا ہوا ہے، سب لوگ حج پہ، سب آپ کو دیکھ رہے، مولا پلیز ذرا آہستہ روئیے، مولا آہستہ، مولا پورا مجمع، پورا خانہ کعبہ آپ کو دیکھ رہا، سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. امام ایسا پلٹے، پلٹ کے کہا، کیا کہا، کہ مولا پورا کعبہ، اتنے لوگ ہیں، سب آپ کو دیکھ، ذرا آہستہ روئیے، سب آپ کو دیکھ رہے. تو امام نے تڑپ کے کہا سب دیکھ رہے مجھے، کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے، کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ خود سوچو اللہ مجھے دیکھے گا یا امام کو دیکھے؟ میں تو گناہگار، گناہگاروں کا گناہگار. اور امام کون ہے؟ حجت خدا، اس وقت کا امام زمانہ، اس وقت کا امام. کیا کہہ رہا؟ کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. آپ سوچو، یہ امام زین العابدین کی عبادت ہے، یہ امام زین العابدین کا استغفار ہے جو میں آپ سے بول رہا ہوں. یہ وہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. تو یہ کوشش کرو کہ کثرت سے استغفار کرو. صبح شام گاڑی ڈرائیو کر رہے، بیٹھے ہوئے، زبان سے اردو میں بولا اللہ I'm sorry، اللہ انگلش میں بولا I'm sorry، اللہ I'm sorry. لوگ بولیں گے what you have done، why you are saying sorry، why you are saying sorry. امام علی نے دعائے کمیل میں کیا بولا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، مجھے پلیز فارگیو کر دے ان گناہوں سے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی میرے گناہ ایسے بھی ہیں. امام نے ہمارے شعور کو، ہمارے کانشنس کو ہلایا، ایسا ہلایا کانشنس کو، اور کہا کہ تم سو رہے ہو، تمہارے یہ ظاہری گناہ تو نہیں ہے، تمہارے سامنے تمہارے ظاہری کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بعض گناہ تمہارے ایسے، بعض گناہ ایسے کہ جو مجھے بھی علم نہیں ہے اس کا، مجھے اس کا علم نہیں. آپ سوچو کہ میرا مولا کیا کر رہا. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کثرت سے استغفار تم کو سہنوزے میں ایسا لے کے جائے گا. کثرت سے استغفار کرنے والا کبھی رسک کے پرابلم میں نہیں آتا. 1000 مرتبہ پڑھو گاڑی میں، وضو بھی نہیں تو چلے گا،
کچھ نہیں یار، خالی بیٹھے ہوئے نا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اب دیکھو جب تم معافی مانگتے تو اللہ سے عزتوں کو کھول دیتا۔ اب آپ انصاف سے بولو، کوئی آ کے آپ کے سامنے بولے، آپ کا امپلائی آ کے بولے سر آئی ایم سوری، سر آئی ایم سوری، سر آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، ایک وقت ہے کہ تم معاف کرو گے؟ تم یہ نہیں بولو گے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، یہ بولو گے؟ نہیں بولو گے۔ اگر وہ آ کے گر گڑا کے تم کو بول رہا سر پلیز فارگیو می، آئی ایم سوری، کتنا بھی پتھر دل ہو، سٹون ہو یہاں پہ، وہ بھی ایک رحم کھائے گا نا، وہ بولے گا اچھا جان دے یار بندہ اتنا سوری بول رہا، معاف کر دو۔ آپ سوچو ہم جب کر سکتے، وہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا، اس سے بڑا مرسیفل کو یہ، وہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ میں کیا کروں یار، اتنے واقعات ذہن میں آ رہے کہ کیسے بہانے ڈھونڈتا۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ سن لو، اللہ کا رسول، پلیز غور سے سنو، یہ سارے واقعات چوتھے بام سے ہمارے پاس ہیں، آج انہی کی روایتیں پڑھا پڑا۔ اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے باہر جا رہے، اللہ ہم کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ سرکار باہر جا رہے، اصحاب ساتھ ہیں، راستے میں قبرستان ملا، ایک سیمیٹری ملی۔ کیسے بات کر، اللہ کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ سرکار باہر جا رہے، راستے میں ایک سیمیٹری ملی، سرکار نے دور سے اپنے اصحاب کو بولا، مسلمانوں کو بولا دیکھو وہ جو سامنے گریو آ رہی نا، اس جگہ سے جو بالکل سامنے آ رہی ہے ادھر سے پاس ہوئیں گے، تیز نکل جانا، فاسٹ نکل جانا، وہاں ٹکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ سارے مسلمان تیز نکل گئے۔ آگے جانے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں اس پرٹیکولر گریو سے آپ تیز نکلے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم تھا کہ میں وہاں نہیں ٹھہروں، اس لیے کہ اللہ کے رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بلیسنگ بن کر آئے، جہاں ٹھہر جائے وہاں رحمت ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس لہر کے بعد میں نہیں ٹھہروں، ورنہ کیوں؟ اس پہ عذاب ہو رہا تھا، اس پہ عذاب، سخت عذاب ہو رہا تھا۔ مرضی خدا یہ تھی کہ میں نکل جاؤں، اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ اللہ حل کرنا چاہ رہا تھوڑی دیر میں۔ آپ بولیں گے ارے اگر ٹھہر جاتے تو اس کا عذاب رک جاتا، بے شک عذاب رکتا، لیکن اس سے کہیں بڑا ایک مسئلہ اس مرحوم کا اللہ ادا کرنا چاہ رہا، جو ہم کو ایک میسج دینا چاہ رہا۔ اب فی الحال تو بولا آگے بڑھ جاؤ، سب نے کہا آگے بڑھ جاؤ، سب چلے گئے آگے۔ جو بھی کام تھا وہ کام کر کے جب واپس آئے، وہی راستے سے واپس آ رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد، تو پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ٹھہرنا ہی نکل جانا ہے، ٹھہرنا ہے یا نکل جانا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اب جا کے ٹھہرنا ہے۔ آپ نے دیکھا جا کے ٹھہرنا ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو بھی دیر ہوئی، آ کے سرکار ٹھہر گئے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا اس پہ عذاب ہو رہا تھا، اس پہ سخت عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا حکم ہوا کہ میں تیز نکل جاؤں، میں نکل گیا، اب اس پہ رحمت نازل ہوگی۔ لوگوں نے کہا اتنی جلدی عذاب بھی تھا رحمت بھی آ گئی؟ عذاب کب سے تھا؟ وہ زمانے سے عذاب تھا، جب سے یہ دفن ہوا اس وقت سے عذاب تھا۔ کہا اتنی جلدی رحمت آ گئی، ہم جا کے واپس سے آتے رحمت آ گئی، سکون میں ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ بہانے ڈھونڈتے۔ اب سنو واقعہ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا آئی رحمت، ہاؤ؟ تو کہا کہ یہ مثال کے طور پہ 2 سال پہلے یہ مرا، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، مرا۔ جب مرا تو اس کا ایک بچہ تھا، ایک بچہ تھا 1.5 سال کا، انفنٹ تھا، انفنٹ 1.5-2 سال کا انفنٹ تھا۔ باپ مر گیا، ماں نے بچے کو پالا۔ جب کہا اب اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، 4 ایئرس کا ہو گیا، 2 سال سے اس کے اوپر مثال کے طور پہ عذاب ہو رہا تھا۔ ابھی اس کا بیٹا جب 4 سال کا ہوا، پھر بولو غور سے سنو، اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا اب، تو اس کی ماں نے، اس کی ویڈو نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بٹھا کے آج پہلی مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا پہلی مرتبہ کیا کہا کہ او میرے لال، او مائی سن، پلیز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مرتبہ کا اللہ کے رسول نے کہا آج پہلی مرتبہ اس کا بیٹا کی زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ جیسی اس کے بیٹے کے زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، رحمت خدا اپنے جوش میں آئی،
اللہ نے کہا عذاب کے فرشتوں سے کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ، اور رحمت کے فرشتوں سے کہا نیچے جاؤ. تو عذاب کے فرشتے جب اوپر آ رہے تھے اور رحمت کے فرشتے اس کی بات کی لہت پہ نیچے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ عذاب کے فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار اس بندے کی کوئی ایسی نیکی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو ہم کو بلا رہا اور رحمت کے فرشتوں کو بھیج رہا. آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، غور سے سنو، آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں اسی لیے رحمت کے فرشتوں کو بھیج رہا، تم کو اوپر بلا رہا عذاب کے. ارے ابھی اس کے بیٹے نے، 4 سال کے بیٹے نے مجھے پہلی مرتبہ الرحمن الرحیم کہا، پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بیٹے کی زبان پہ میرا نام آیا کہ میں رحمان و رحیم ہوں. ارے جب اس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم بول رہا تو میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں، کیسے نہیں فارگیو کروں؟ دوستو اندازہ لگاؤ میں کیا بول رہا ہوں کہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا جنرس ہے، کتنا مرسیفل ہے. اینڈ واٹ آر وی؟ ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں. چوتھے امام کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی کو معاف کیا ہے رشتہ دار کو؟ اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ کیسے تم ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ تم کو بھی معاف کر دے گا، تم کو بھی فارگیو کرے گا؟ کچھ معلوم ہے کہ نیچے کیا ہونے والا ہے؟ ابھی بھی موقع ہے. پلیز ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ کوشش کرو کہ معاف کر دو. رشتہ دار بیک ہوم چیک کرو، کوئی ہے تمہارا رشتہ دار، کوئی غریب مومن ہے جس سے تمہاری بات چیت نہیں ہے. اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتے، اگر میرے مولا کو راضی کرنا چاہتے تو کوئی عزادار حسین سے کہ تم ناراض ہے تو اس کو معاف کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم مولا کیسا ہوتا ہے. دوستو یہ بہت بڑی بات ہے. فارگیونیس، افضل ترین عبادت کا نام فارگیونیس ہے، یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اور اللہ بہانے ڈھونڈ رہا معاف کرنے کے لیے. اور چوتھے امام کی ساری دعاؤں میں امام نے ایک ہی چیز کے بات کی کہ اللہ تو معاف کر دے. جبکہ امام کا نام میرے کفن پہ آ جائے، امام زین العابدین کا نام سید سجاد علی ابن الحسین، تو اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اب پلٹ کے پھر وہی نبی موسیٰ کی طرف جا رہے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. نبی موسیٰ نے کہا اللہ پلیز اپنی رحمت کو نازل کر. آواز آئی موسیٰ تمہاری امت میں کیسا گناہگار ہے جو کھلم کھلا گناہ کر رہا، معافی نہیں مانگتا. پلیز، یہ میسج وہاں سے چلا تھا، معافی افضل ترین عبادت. پلیز میں بول رہا کثرت سے استغفار کرو. 2 رکعت نماز پڑھو روز یا ہفتے میں 1 دن. نیت کرو کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں. مغفرت کی نماز. ویری سمپل. 1 علم 7 ٹائم سورہ خل، 1 دفعہ علم پڑھو، 7 ٹائم سورہ خل پڑھو. پھر دوسری رکعت میں بھی 1 دفعہ علم 7 ٹائم سورہ خل. نماز ختم ہوئی، بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے. آپ کو معلوم ہے اس نماز کا ثواب کیا ہے؟ تمہاری نماز ختم نہیں ہوگی، بیوی کی تسبیح ختم نہیں ہوگی، تم دعا مانگو گے 7000 گناہ اللہ اسی وقت معاف کر دیتا. آپ بولیں گے 7000؟ میں نے تو 7000 کبھی کیا ہی نہیں. آپ بولیں گے میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں 7000. بابا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کون سے گناہ مجھ سے ہو جا رہے. ہر وقت استغفار. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولو. شرمانا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جا کے شرمانا نہیں کہ وہ کیا بولے گا، بیٹا کیا بولے گا، بیٹی کیا بولے گی، شوہر کیا بولے گا، بھائی کیا بولے گا، بہن کیا. Who cares؟ سب کو جانا ہے اس کی بارگاہ میں. وہ امام علی میرا مولا دعا مانگ رہا، چوتھا امام. ابھی آپ نے کیا سنا؟ کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. امام بول رہی شرما رہے. اس کی بارگاہ میں کیا شرم ہے؟ امام بارگاہ میں آپ آئے یار وہ بولے گا یا اس نے بڑا کوئی گناہ کیا اس لیے آ کے معافی مانگ رہی. جو بول رہا وہ گناہ گار ہے، آپ نہیں. اب سبا امام بارگاہ آتے، بہترین آپ کا خانہ سجا ہوا ہے وہاں پہ، جاؤ عالم کو پکڑو، بولو مولا پلیز فارگیو می، مولا مجھے معاف کر دو. وہاں معافی مانگو گے، وہاں سر جھکاؤ گے تو اللہ تمہارے سر کو بلند کرے گا. اور خود لے جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، لے کے جا کے بتاؤ بیٹا یہاں پہ آ کے فارگیونیس کی دعا مانگو. مولا حسین کے ذریعے، مولا علی علیہ السلام کے ذریعے بہترین سبا کا عاشق خانہ ہے، مولا اس کا آباد رکھے. بہترین عزا خانہ
جاؤ معافی مانگو، مولا عباس کے علم کے پاس جا کے معافی مانگو، دعا کرو کہ مولا مجھے معاف کر دو۔ پہلی چیز ہے دعا مانگنے سے پہلے معافی مانگنا۔ دعائیں قبول ہونے کی جو چیز اس میں پہلے فارگیونیس، جیسے دعائے کمیل میں امام علی نے پہلے سٹائل بتایا، طریقہ بتایا کہ پہلے فارگیونیس کی دعا مانگو پھر اپنی حاجت مانگنا۔ تو آپ بھی ایسا خانوں میں جا کے مولا عباس کا علم پکڑ کے دعا مانگو کہ مولا پلیز مجھے فارگیو، مولا عباس کا واسطہ اللہ مجھے معاف کر دے، مولا حسین کو بولو مولا پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ امام تم کو دیتا کیا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ امام عطا کیا کرتا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو فارگیونیس کی دعا ہی نہیں مانگو گے، صرف جا کے بولو کہ اللہ مجھے یہ دے یہ دے یہ دے، یہ سٹائل نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعائیں قبول اس لیے نہیں ہو رہی، پھر بول رہا دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہو رہی کہ تم اس طریقے سے نہیں مانگو۔ وہ تو کریم ہے، اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، وہ تو سب کو دیتا ہے۔ آپ کے جو مریض ہے جو پریشانیاں وہ یہ، کوشش کرو کہ صرف اس کی بارگاہ میں فارگیونیس کی دعا مانگو۔ جتنا تم فارگیونیس کی دعا مانگو گے اتنا تم کو اللہ تمہاری بلندی دے لے کے جائے گا۔ اب میں پلٹ کے جاتا ہوں، آلریڈی 40 منٹس کے اوپر مجلس ہو گئی، مجھے 45 میں ختم کرنا تھا لیکن 40 منٹس تو یہی ہو گیا۔ ابھی تو وہ واقعہ بھی نہیں پڑھا، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ نبی موسیٰ، آواز آئی موسیٰ تمہارا ایک بندہ ایسا ہے، تمہاری امت میں ایک ایسا تمہارا امتی ہے کہ جو گناہ کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اور اس کے گناہ کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روک لیا۔ موسیٰ نبی پلٹ کے امت سے پوچھا کون ہے وہ گناہ کر رہا، کون ہے وہ؟ Who is doing؟ آپ کو تو معلوم ہے شروع سے یہ عادت ہے، ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں آتے، دوسروں کے گناہ یاد آتے۔ سب نے کہا نو 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 ہم نہیں کر رہے، لیکن جو اصل گناہ گار تھا، جو ریئل کلپریٹ تھا، اس کو تو احساس تھا، اس کو تو پتا تھا کہ وہ میں ہوں جو گناہ کر رہا۔ اس نے کیا کیا؟ اب سننا پلیز، سبا کے مومنین اور مومنات جو سن رہا مجھے سوا امام بارگاہ کے ذریعے، چوتھے امام کی 25 محرم کی مجلس ہے، 1442 ہجرہ کی، 2020 کی آخری مجلس ہے اس سلسلے کی۔ کیا کہا؟ جو ریئل گناہ گار تھا وہ تو جانتا تھا کہ وہ میں ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھو، سامنے والے کو مومن سمجھو۔ یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، اس لیے کہ تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے، سامنے والے کے گناہ نہیں معلوم ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جو ریئل کلپریٹ تھا، ریئل گناہ، اس نے کہا اللہ، آہستہ سے بولا، زور سے نہیں بولا، زبان سے بھی نہیں بولا، دل میں بولا۔ کیا بولا؟ کہ پروردگار پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می۔ اور اللہ سننا غور سے، اللہ تو نبی، اپنے نبی کے سامنے، یہ ساری امت کے سامنے مجھے ذلیل مت کر پلیز اللہ، میں تجھ سے وعدہ کر رہا کہ I'm not going to repeat this، I'm not going to repeat this۔ اللہ تو پلیز فارگیو می، دل سے بولنے لگا، زبان سے بھی نہیں، پلیز فارگیو می، اللہ تو مجھے بچا لے، تو بچا لے، تو ستار ہے، مجھے بچا لے، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، اوپن مت کر دے، مجھے بچا لے۔ بس یہ بولنا تھا، چند لمحے وہ دعا مانگی، معافی مانگی، سوری بولا، وہ ایسا تواب الرحیم، ایسا تواب الرحیم، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا۔ دعائے کمیل میں تم بولتے ہو کہ اے سب سے جلدی راضی ہونے والے، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، میرا کریم پروردگار، میرا کریم پروردگار جو سب سے بڑا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم 18 مرتبہ پڑھو روز، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہ بولنا تھا، آسمان پہ ایسا بادل آئے، کلاؤڈز آ گئے، ہیوی کلاؤڈز، ڈارک کلاؤڈز، اور زبردست شاور زور سے آسمان سے رحمت آ گئی نیچے۔ ساری امتی سمجھے، سارے موسیٰ کی قوم والے سمجھے کہ نبی موسیٰ کی دعا قبول ہوگی، اور ہونا بھی تھا، نبی خدا، لیکن موسیٰ جانتے تھے کہ یہ میری دعا نہیں، کوئی اور بات ہے۔ یہ سیدھا طور پہ گئے، طور پہ جا کے کہا پروردگار، او مائی اللہ، او پروردگار، یہ بتا کہ تو نے ابھی کہا تھا، تو نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے میں نے رحمت کو روک لیا، لیکن تو نے فوراً رحمت کو نازل کر دیا۔ تو آواز آئی موسیٰ، جو گناہگار تھا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا۔ کیا کریم ہے، کتنا پیارا سٹائل ہے، دیکھو اللہ نے کہا
وہ میرا بندہ نے مجھ سے معافی مانگ لی, he said sorry to me, میں نے اس کو معاف کر دیا. موسیٰ نے کہا او مائی گاڈ, ایسا نہیں بولا, یہ تو میں بول رہا, او مائی اللہ. اس نے کہا, موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تو بتا وہ کون ہے, وہ پلیز مجھے تو بتا وہ کون ہے. آواز آئی نو 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 موسیٰ نو, میں تم کو نہیں بتاؤں گا. موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا امتی ہے, میرا کلمہ پڑھتا ہے. جبکہ پلیز وہاں سے سنو میرا ایک جملہ, ایک کمپلیٹ میسج ہے میری 5ویں مدنی سبھا کی. جبکہ اللہ جانتا, اللہ نوز کہ موسیٰ العظم پیغمبر ہے. اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں گا تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے نہیں بولیں گے, عصمت ہے, نبوت ہے. موسیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ پوری مارکیٹ میں بولے یہی وہ تھا جس کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا, یہی وہ تھا جس کی وجہ سے رحمت نہیں آ رہی تھی, یہی وہ گناہ کا. موسیٰ نہیں, موسیٰ باہر جا کے غیبت نہیں کریں گے, موسیٰ باہر جا کے لوگوں کو نہیں بولیں گے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے کہا اللہ مجھے تو بتا دے, وہ میرا امت یہ تو کہا نہیں. جب تیسری مرتبہ موسیٰ نے انسسٹ کیا, آواز آئی ہے موسیٰ ارے جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا, اب تو معافی مانگ لی, اب کیا بتاؤں. چل بات پڑھے محمد والے محمد. آپ نے دیکھا, یو ہیو سین کہ کتنا کرے پروردگار یہی چیز ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا. I'm so sorry, میرے پاس وقت کی ایسی تنگی ہو گئی. 45 منٹس ختم ہو گئے, ابھی مسائب باقی. ابھی آپ کو دعا کا میں نے وعدہ کیا ہے. مفاتیح الجناح, شیخ عباس گمی کی مفاتیح, پیج نمبر 105. پیج نمبر 105 پہ اوپر ہی ہے یہ دعا. دعا ہے چوتھے امام, امام زین العابدین ایسا. یہ دعا کا آغاز ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی الہی کیفا وجود کا, اس طرح. یہ وہ دعا ہے دوستو. دعا کا طریقہ یہ, دا موسٹ ریکمنڈڈ دعا. آپ جب مفاتیح میں پڑھیں گے شیخ عباس گمی کی مفاتیح, جو پاکستان لاہور سے چھپی, اختر عباس صاحب جس کا ترجمہ کرے, ہر گھر میں یہی مفاتیح ہے, یا ان کی ہے یا ذیشان حضرت جوادی صاحب کی. اس میں دعا کا یہ عمل کا طریقہ, یہ چوتھے امام کا خاص عمل ہے. 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی. میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی, امام زین العابدین علیہ السلام سے قربتاً اللہ. 1 مرتبہ علم, 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. پھر دوسری رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ خلق. کوئی واجب نہیں ہے, کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے. واجب نماز نہیں, مستحب نماز. یہ کر کے 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, بی بی کی تصویر پڑھو, 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. 9 ٹائم صلوات پڑھ کے یہ عمل شروع کرو, بیٹھ کے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے الہی کیفا وجود 100 ٹائمز پڑھنا ہے, ہاتھ میں تصویر لے لینا, 100 ٹائمز پڑھنا ہے. 1 گھنٹے کا عمل ہے, یہ 40-50 منٹ میں. اگر عربی آپ کی تیز ہے تو 40-50 منٹ میں ہو جاتا. عمل ختم ہوا, ایک ہی جگہ بیٹھ کے کرنا, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. آہستہ بھی پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ لگے. عمل کے بعد دعا کرنا, اور کوشش کرو پھر 9 مرتبہ سلوات, دعا پھر 9 مرتبہ, 9 مرتبہ سلوات, عمل, دعا, 9 مرتبہ سلوات. اوکے. اس کے بعد ایک نوحہ یا کوئی ایک مرثیہ یا مولا حسین کے مصائب کو یاد کر کے 5 منٹ گریا کرنا بیٹھ کے. پڑھنا نہیں آتا, کچھ نہیں آتا, نوحے اپنے ٹیلی فون اسمارٹ فون سے ڈاؤن لوڈ کرو. مولا حسین کا یا شہزادے علی اصغر یا کسی بھی شہدائے کربلا نوحہ پڑھو, 2 آنسو نکالو. اور اب اٹھو گے نہیں, تم دعا میں اعمال میں وہ اوپر دیکھ لینا, وہ دعا عمل کے اوپر کہ راوی کیا کہہ رہا. میں نہیں بولتا, ممبر سے نہیں بولتا, آپ خود دیکھو. اٹھو گے نہیں, تمہارا دعا کو بولو. دا موسٹ ریکمنڈڈ عمل آف امام زین العابدین علیہ السلام, یہ اتنا ریکمنڈڈ عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کوشش کرو یہ عمل کرنے کی, آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہونے کے لیے بہترین عمل. اس لیے کہ دوستو یہ وہ غریب امام ہے, میرا مولا اتنا غریب ہے. آج کا دن میرے چوتھے امام کی شہادت کا دن تھا جو گزر گیا. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے, صوفاز پہ بیٹھے ہوئے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے, ڈائننگ ٹیبل پہ, چیئرز پہ, شوز پہنے ہوئے ہو تو پلیز ریموو یور شوز, ریموو یور چپلز اینڈ سٹ پراپرلی فار 5 منٹس. شہادت کی مجلس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. اللہ جو اسپانسرز, آج کے جو اسپانسرز تھے
مجلس کے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی اس مجلس کو قبول کرے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر. اس امام کی انہوں نے مجلس کی، اس غریب امام کی جس کو کربلا میں رونے نہیں دیا. میرا یہ وہ مظلوم امام ہے کہ رونے نہیں دیا، جس کے اوپر پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، جس کے سامنے جس کی چھوٹی بہن کو تماچے پڑے، ہر تماچے میں سکینہ چوتھے امام کو دیکھتی تھی کہ بھیا بچا لو مجھے. اب سوچو 3.5-4 سال کی بچی کو جب تماچے، بہن کو تماچے لگے تو بھائی کا کیا حال ہوگا. چوتھا امام طرف جاتا، کہتا ہے ظالم شبیر میری بہن یتیمہ ہے، اس کو چھوڑ دے. دوستو جب ظالم نے بالوں سے پکڑا سکینہ کو تو بی بی تڑپ کے رہنے لگی. 4 سال کی آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹی. آپ سوچو بھائی کا، ماں کا کیا حال ہوگا. بی بی رباب تڑپ گئی کہ ہائے میرا علی اصغر چلا گیا، اب سکینہ رہ گئی. سکینہ بار بار ماں کو دیکھتی، بچوں کی عادت ہوتی کہ فوراً ماں کو دیکھی، بھائی کو دیکھی، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو ماں. لیکن کوئی بچانے والا نہیں تھا. ظالم نے وہ ظلم کیا بی بی سکینہ کے اوپر. چوتھا امام طرف جاتا. چوتھا امام کا وہ جملہ جو مولا حسین کی لاش مبارک کے پاس شہزادی زینب نے جب دیکھا کہ ان کی بلندی سے 11 محرم کو دیکھا کہ امام زین العابدین چوتھے امام مولا حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. میرا بیوی نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. دوستو امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. شہزادی اون سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. امام نے کہا بھوپی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. شہزادی نے کہا بیٹا میں کیسے سنبھالوں، تم اپنے آپ کو سنبھالو. تو اس وقت امام چوتھے امام کا وہ جملہ تڑپ کے کہا کہ پھوپھی اماں ارے میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. شہزادی نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین، یہ امام زین العابدین وہ مظلوم آقا جس کے ذریعے سے ہم تک سلام پہنچا. اور اس امام کے اوپر وہ ظلم ہوا کہ دوستو مدینے کی زندگی میں پانی سامنے آ رہا، امام تڑپ کے رو رہا. پتہ نہیں کون کون یاد آ جاتا امام کو اس پانی میں. علی اصغر کا سوکھا گلا یاد آتا، یا علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، یا جناب سکینہ کا وہ سوکھا خالی کوزہ دکھائی دیتا کہ جب اچھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے کے جا رہی تھی اور تڑپ تڑپ کے کہتی تھی چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. دوستو پانی کو دیکھ کے اتنا روتے، کھانے کو دیکھ کر اتنا روتے. جب بھی کوئی جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کرتا امام اس سے جا کے پوچھتے کہ بھائی تو نے اس کو پانی پلایا؟ وہ کہتا مولا یہ آپ کے جد کی شریعت ہے، بغیر پانی پلائے ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. تو امام تڑپ کے کہتا، کربلا کا رخ کرتا، وہی بیٹھ جاتا اور کہتا ہائے بابا کوئی جانور بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے، میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا، میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا. امام کی بس ایک واقعہ پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ جب الٹا ہوا قافلہ مدینے آیا اور جناب امام زین العابدین کے گھر میں آ کے شہزادی زینب ٹھہر گئی. بس دوستو میں آپ کو امام کی ایک طرف بتانا چاہتا، اسی سے میں امام کی مجلس کو ختم کروں گا. آئے بی بی زینب نانا کی لحد پہ گئی، سلام کیا، ماں کو پاس گئی، کرتے کو حوالے کیا. اس کے بعد آ کے اپنے بھتیجے چوتھے امام کے گھر میں قیام کرنے لگی. کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ آئے جو شہزادی زینب کی شوہر تھے، آئے اور آگے کہا بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں آئے. گھر آئے اس لیے کہ جب سے گئی ہے میرا گھر اجڑ گیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آئے، میں سننا چاہتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا. عزیز امام نے چوتھے امام نے شہزادی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں. امام نے کہا یہی بہتر ہے. تو دوستو اب یہ کوفہ و شام کے راستے نہیں تھے، مدینہ تھا، ہر طرف پردے گھیرے گئے. اور شہزادی زینب جب چلی آواز آئی کہ کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جا رہی. 28 رجب 60 ہجری کو بیوی چلی تھی تو انہوں محمد ساتھ تھے.
آج اور محمد ساتھ رہی ہے. جب زینب چلی تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے. آگے بڑھ کے بی بی سے پوچھا کہ بی بی یہ بتاؤ تو محمد کہاں؟ دوستوں بی بی کا دل پھٹ گیا. گھر گئی, بچوں کے نماز کا مقامات دیکھا. ماں کا دل ہے پھٹ گیا. کربلا کا رخ کر کے کہا میرے بچوں تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے میرے لال, ماں کیا جواب دے؟ عبداللہ گھر میں نہیں تھے. جب عبداللہ آئے تو دیکھا کہ ضعیفہ بی بی بیٹھی ہوئی. پوچھا آپ کون ہے؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے. تو شہزادی نے کہا عبداللہ. جیسے ہی نام سنا کام گئے. عبداللہ رہی ہے تو زینب ہے, لیکن بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. عبداللہ آگے بیٹھ گئے. بس دوستوں میں آخری منزل پہ آ گیا. آگے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ایک ایک کی شہادت سنی. ایک سٹیج ایسا آیا کہ عبداللہ سے زینب نے کہا کہ عبداللہ جب کوئی نہیں تھا میرے بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا. عبداللہ بہت روئے, غش کھا کے گرے. افاقہ ہوا تو دیکھا شہزادی کچھ کہنا چاہتی ہے. شہزادی کا چہرہ سرخ ہے لیکن رک رہی ہے. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں, میں سننے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت شہزادی نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی, یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹا دیا. کہا عبداللہ بھیا کی شہادت کے بعد میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی, مجھے دیار بدیار پھرایا گیا. بس دوستو عبداللہ بڑا غیرتدار اور بہادر تھے, چہرہ سرخ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ بی بی مجھے شام جانا ہے, کچھ کام ہے. شہزادی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بچہ بی بی جانتی ہے کہ یہ کیوں جانا چاہتے ہیں. جب ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کی بات انہوں نے کہا نہیں بی بی مجھے جانا ہے, تو شہزادی نے چوتھے امام کو میسج دیا. بس دوستوں میں نے حدیث ختم کر دیا. چوتھے امام کی ایک طرف دیکھنا, پیغام بھیجا کہ امام آئے, بی بی کے گھر آئے. امام کو بی بی نے کہا کہ بیٹا عبداللہ کو سمجھاؤ یہ شام جانا چاہتے ہیں, یزید پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, بھیا کا سارا مقصد ختم ہو جائے گا. جب یہ کہا تو امام نے اب سننا دوستو, اب سننا, امام کی طرف سننا. عبداللہ سے جا کے چوتھے امام نے کہا کہ عبداللہ اب شام مت جائے. تو عبداللہ نے کہا نہیں بیٹا مجھے جانا ہے, کام ہے. پھر کہا کہ آپ نہ جائیں. تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا. ایسے امام وقت ہے, اس دور کا زمانے کا امام ہے. امام نے حکم نافذ کیا کہ عبداللہ آپ شام نہیں جائیں گے. بس یہ کہنا تھا, عبداللہ جان گئے, معرفت تھی امام کی, جان گئے کہ اب میں شام نہیں جا سکتا. حکم امام آ گیا تو چہرہ سرخ ہو گیا. تڑپ کے روتے ہوئے جملہ کہا کہ عبداللہ نے کہا بیٹا ارے عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے بازوں میں رسن بچ جائے, عبداللہ زندہ رہ جائے, زینب کے سر سے چادر چھن جائے, عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب درباروں میں چلی جائے. بس یہ سننا تھا. اب تک عبداللہ تڑپ رہے تھے, اب میرا چوتھا امام تڑپنے لگا. کہا پھپا آپ نے صرف سنا ہے, ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پھپھیوں کے بازوں میں رسن دی. ظالم شمر تعریف کرا رہا تھا کہ ہاذہی زینب, ہاذہی ام کلثوم. ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, تڑپ رہا تھا. الہی وسیع پروردگار میرے بیمار کربلا علی ابن حسین علیہ السلام کا واسطہ, میری شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, مولا عباس کا واسطہ, شہزادی فاطمہ سغرا کا واسطہ. اللہ یہ مجلس ہماری, یہ 5 مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت دے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ, آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت دے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار میرے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو سلامت رکھ, ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ. اللہ جس کا آج انتقال ہوا, جس کی آج پہلی رات ہے, اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جتنے بیمار ہیں, بیٹے بیمار, کربلا بیمار, مدینہ, اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. جو کووڈ میں ہیں اللہ, کووڈ کے سارے مریض جو مولا حسین کے چاہنے والے, ان سب کو اس سے محفوظ رکھ. کینسر کے کچھ پیشنٹس, جو بیماریاں ہمارے جسموں میں, اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد آل محمد.
پروردگار میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج جو مجلس کے جو اسپانسرز تھے آج کے مجلس کے، ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور کئی لوگ آج کئی مومنین کی پہلی رات ہے، اللہ ان سارے مرحومین کو، سب کے مرحومین کو، اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے۔ بسم اللہ۔